حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا جس کا نام ابو لہب، اور یہ بڑا خوبصورت تھا، بڑا خوبصورت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیوں میں گزار دی۔ یہ تھا تو سگا چچا، لیکن کسی بڑے دشمن سے یہ کم نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ کرنے جاتے، جب لوگوں کو دین کی دعوت دینے جاتے، تو یہ حضور کا چچا پیچھے سے آ جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ محمد جو بھی کچھ کہتے ہیں نا وہ سب جھوٹ ہے۔ تو لوگ کہتے یہ کہنے والا کون تھا؟ تو کوئی کہتا یہ حضور کا سگا چچا۔ تو لوگ کہتے دیکھو مصطفیٰ کی کتنی بڑی شان ہے، اور یہ اتنے بڑے امین اور سچے آدمی کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ اس نے حضور کا بڑا دل دکھایا، بڑا دل دکھایا۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل کیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اللہ نے فرمایا تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا، وہ تباہ ہو ہی گیا۔ جب اس کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی، جب اس کو پتہ چلا تو اسے بڑا غصہ آیا، اور ابو لہب کے دو بیٹے، ایک عتبہ اور ایک عتیبہ، اس کے نکاح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں تھیں۔ ایک کے نکاح میں حضرت رقیہ اور دوسرے میں حضرت ام کلثوم۔ یہ دو بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیں اس کے بیٹوں کے نکاح میں۔ اور جب ابو لہب نے یہ دیکھا، یہ سنا کہ قرآن پاک کی آیت برائی کے لیے نازل ہوئی ہے، تو اسے غصہ آ گیا، اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی تم ابھی تک محمد کی بیٹی کو اپنے نکاح میں رکھے ہوئے ہو۔ کہا کہ جو محمد تمہارے باپ کے لیے بد دعائیں دیتا ہے، کہا کہ تم ابھی اس کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ اب اس نے اپنے بیٹوں کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ حضور کی جب بیٹیوں کو طلاق دی گئی، جو مصطفیٰ کریم کو معلوم ہوا، تو میرے حضور کا بڑا دل دکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا دل دکھا۔ دل تو اس سے پہلے ہی سے دکھتا تھا، کیونکہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف دی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں گڈھا کھود دیتا، کھائے کھود دیتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گرانے کی کوشش کرتا۔ اس نے پوری زندگی حضور کو نیچے دکھانے کی کوشش کی، بیٹوں سے کہہ دیا طلاق دے دو، طلاق دے دی۔ جب حضور کو معلوم ہوا نا، تو میرے مصطفیٰ کا دل ٹوٹ گیا۔ اور یہ کیفیت اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹیوں کو اس کا داماد طلاق دے دے، اس باپ سے پوچھو، اس بیٹی سے پوچھو کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے کہ جس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہو، پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ حالانکہ طلاق دینا جائز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے طلاق جائز ہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ طلاق دلوا دی۔ پھر حضور نے اسے کوسا، حضور نے اس کے لیے بد دعائیں دی، اور حضور نے جب اسے بد دعائیں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اس بد دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت بڑی بیماری مبتلا کر دیا، جسے عرب والے کہا کرتے تھے عدسہ بیماری۔ یہ ایک دانے دار بیماری ہوا کرتی تھی، بڑی خطرناک بیماری۔ اسے لوگ طاعون سے بھی بڑی بیماری سمجھتے تھے۔ جب اسے یہ بیماری ملی، دھیرے دھیرے اس کا چہرہ کالا ہوتا چلا گیا، اس کا پورا جسم تبدیل ہو گیا، اس کے پورے جسم میں کیڑے پڑنے لگے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر اس کی موت ہو گئی۔ اس کا جسم پھٹ گیا، کیڑے اس کے جسم کو کھانے لگے، اس کا جسم سڑنے لگا۔ یہ مصطفیٰ کی بد دعا تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے دل کو دکھایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ جسم سڑنے لگا، بدبو دینے لگا، کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے 2 بیٹے عتبہ عتیبہ نے اس سے کچھ نہیں کیا، نہ اس کے قریب گئے، سڑتا رہا۔ یہ حضور کی بد دعا تھی نا، حضور کا اس نے دل دکھایا تھا۔ آخرکار ہوا کیا، کوئی انہی کے گھر والوں میں پہنچا، اس نے کہا کہ بھائی تمہیں شرم نہیں آتی، باپ کی میت رکھی ہوئی ہے، آگے سے دفن کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے، ہم اس کے قریب جائیں گے تو کہیں اس کا مرض ہمارے اوپر نہیں آ جائے۔ کوئی جانے کو تیار نہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو صرف نام کے لیے اس کے اوپر پانی چھڑک دیا گیا، اور اسے ایسی کسی گلیز کپڑے میں لپیٹ کر مکہ کی آبادی سے باہر لے گئے۔ دیوار کے سہارے ایک گڈھا کھود کر اسے وہیں رکھ دیا، اور اوپر سے اس کے اوپر اتنے پتھر برسائے، مٹی نہیں ڈالی، پتھر برسائے گئے کہ اتنے پتھر برسائے کہ یہ اس میں بند ہو گیا، یہ وہیں جہنم رسید ہو گیا۔ کہ بیٹے تھے جن پر یہ فخر کیا کرتا تھا، وہ بھی اس کے کام نہیں آئے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہوتا ہے، دنیا میں ہی ذلیل ہو کر مرتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ تو ابو لہب کا انجام ہے۔ اس کی بیوی بڑی خطرناک تھی، اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی حضور کی شان گستاخیاں کر کر کے۔ قرآن نے فرمایا اس کی جو روح لکڑیوں کو گٹھر سر پر اٹھائے، اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ ہے۔ یہ قرآن پاک نے فرمایا۔
اس کی بیوی جس کا نام ام جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی سگی بہن، یہ عورت بڑے قبیلے کی تھی، بڑی مالدار تھی۔ اس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی گستاخیاں کی۔ اس کا کام تو یہ تھا کہ جب حضور جس راستے سے آیا کرتے تھے راستے میں کانٹے بچھا دیتی، گٹھر اٹھا کر لاتی، راستے میں کانٹے ڈال دیتی۔ اس کا کام یہی تھا۔ حضور کی سگی چچی تھی، اس نے مصطفیٰ کو بڑی تکلیفیں دی۔ اس کا کام یہ تھا کہ یہاں پر میں کانٹے ڈال دوں گی، حضور اور ان کے صحابہ آئیں گے تو انہیں بڑی تکلیف ہوگی۔ ایک دن یہ سر پر گٹھر اٹھا کر لا رہی تھی راستے میں، تو یہ تھک ہار کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ یہ قرآن فرماتا، میں نہیں کہتا، یہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہا ہوں میں۔ یہ ایک جگہ بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد اسے نیند آ گئی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتہ آیا، اس کے گلے میں جو کھجور کی چھال کا جو رسہ تھا، اس کے جو گٹھر تھا، اس فرشتے نے کھینچ لیا، اور جب وہ گٹھر نیچے گرا اور جو کھجور کی چھال کا جو رسہ تھا جو اس کے گلے میں تھا وہ ٹائٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی پھانسی لگی اور اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ اس سے ثبوت مل گیا کہ گستاخ نبی کو نہ دنیا میں سکون ملے گا نہ آخرت میں سکون ملے گا۔ گستاخ نبی دنیا میں ہی ذلیل و رسوا ہو کر مرتا ہے، اور مرنے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بڑا عذاب نازل کرتا ہے۔ تو یقین مانو، گنہگار بن جانا، کبھی غدار نہ بننا۔ گنہگاروں کی معافی ہے لیکن غداروں کی معافی نہیں ہے۔ گنہگاروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کل قیامت کے دن بخشوائیں گے، غداروں کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ ابو لہب، یہ حضور کا سگا چچا تھا، یہ حضور کی سگی چچی تھی، لیکن جس کے بارے میں، جس کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا، یہ پوری سورت نازل فرمائی گئی اس کے بارے میں، لیکن حضور کا سگا چچا ہو کر یہ حضور کا نہ ہو سکا، تو پھر اس کا انجام بھی بڑا دردناک ہوا۔ حضور کی شان میں گستاخی کرنا بہت دور کی بات ہے، گستاخی کے بارے میں سوچنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔